بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ جس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، لیکن اس بدکار کی موت کا باعث ایک مچھر بنا۔ اس طرح اس کی موت واقع ہوئی، آئیے اور جانتے ہیں۔ ہزاروں سال قبل ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور جو اس کو خدا نہ مانتا وہ اس پر بہت ظلم و ستم کرتا اور اسے قتل بھی کر دیتا۔ اس دور کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ آپ علیہ السلام پر حرام ہو گئی اور آپ محفوظ رہے۔ آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے کچھ دن بعد بہت قحط پڑ گیا۔ مویشی بھوکے مرنے لگے اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ لوگ نمرود کے دربار میں جا کر اناج کی درخواست پیش کرتے تو نمرود انہیں خدا ہونے کا اقرار کرواتا۔ جو اسے خدا مانتا اسے وہ اناج مل جاتا، اور جو نہ مانتا اسے خالی ہاتھ جانا پڑتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اناج لینے کے لیے نمرود کے پاس گئے تو نمرود نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کروا دیا۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کی اس بے عقلی کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود حیران ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے بولا، میرے پاس اناج نہیں ہے، جاؤ اور اپنے رب سے اناج مانگو۔ آپ علیہ السلام نمرود کے دربار سے نکلے اور گھر کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں ایک ریت کا ٹیلا نظر آیا تو آپ علیہ السلام گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اس ریت سے ایک تھیلا بھر کر گھر لے گئے اور گھر آ کر آپ سو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ نے تھیلا کھولا وہ ریت آٹے میں بدلی ہوئی تھی، تو انہوں نے فوراً روٹیاں بنائیں اور آپ کو جگایا۔ روٹیاں دیکھ کر آپ علیہ السلام بولے، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ آپ علیہ السلام کی بیوی بولی، یہ اسی آٹے سے بنی ہے جو آپ تھیلے میں بھر کر لائے تھے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی، چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ ادھر اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے نمرود سے کہا، تیرا خدا کہتا ہے کہ تو مجھ پر ایمان لے آ، میں تیری بادشاہت برقرار رکھوں گا۔ نمرود بولا، کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں۔ فرشتے نے 3 مرتبہ اسی بات کو دہرایا، مگر ہر بار نمرود نے انکار ہی کیا۔ نمرود کی اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مچھروں کی فوج نمرود کے لشکر پر مسلط ہو گئی، جس نے نمرود کے پورے لشکر کو ہلاک کر دیا۔ نمرود یہ ہولناک منظر دیکھتا رہا مگر کچھ نہ کر سکا۔ اس کے بعد ایک مچھر نمرود کے ناک میں گھسا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانا شروع کر دیا۔ اس دردناک تکلیف کی وجہ سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اس تکلیف سے نجات پانے کے لیے اپنے سر کو جوتیوں سے مروانا شروع کر دیا۔ اس بدکار کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص بھی اس کے دربار میں آتا وہ اسے جوتے مارتا، اور اس طرح 40 سال گزرے اور وہ ایمان نہ لایا، بالآخر اسی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ بے شک اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کے اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا۔ کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔